بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 110 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ نے تورات کب لکھی ہوگی۔ روایت سماعت کیجئے، سوال کا جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض فقال آدم أنت موسى الذي استفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى ب40 عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعسى آدم ربه فغوى قال نعم قال فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى رواه مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ہاں مناظرہ و مباحثہ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ آدم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اس نے اپنی روح پھونکی، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو اپنی جنت میں بسایا، پھر آپ نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین پر اتارا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا، آپ کو تختیاں عطا کی جن میں ہر چیز کا بیان ہے، آپ کو کسی واسطے کے بغیر سرگوشی کا شرف بخشا۔ آپ کے خیال میں میری تقریر سے کتنا عرصہ قبل اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 40 برس پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے اس میں یہ چیز بھی پائی؟ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گئے۔ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ مجھے ایسے عمل کرنے پر ملامت کرتے ہیں جس کا کرنا اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے بھی 40 برس پہلے مجھ پر لازم کر دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اس حدیث میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ہاں مناظرہ و مباحثہ کیا۔ دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے۔ تیسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ آدم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اس میں اپنی روح پھونکی، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو اپنی جنت میں بسایا، پھر آپ نے اپنے خطا سے لوگوں کو زمین پر اتارا۔ چوتھی بات، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا، آپ کو تختیاں عطا کی جن میں ہر چیز کا بیان ہے، آپ کو کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کا شرف بخشا۔ پانچویں بات، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی ہوگی؟ چھٹی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 40 برس پہلے۔ ساتویں بات، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے اس میں یہ چیز بھی پائی کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جی ہاں۔ نویں بات، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ مجھے ایسے عمل کرنے پر ملامت کرتے ہیں جس کا کرنا اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے بھی 40 سال پہلے مجھ پر لازم کر دیا تھا؟ 10ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ بزرگان محترم، یہ حدیث ہم نے یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس میں بھی آسمانی کتاب تورات کا ذکر خیر ہے اور ہم مسلسل آسمانی کتابوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے آ رہے ہیں۔ البتہ اس حدیث میں حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئے مباحثے کا وہ قصہ بیان کیا گیا ہے جس کے بارے میں محدثین نے فرمایا کہ یہ مباحثہ عالم برزخ میں آسمانوں پر ہوا تھا۔ بعض باتیں ایسی ہیں جن کے بہت زیادہ گہرائی میں گئے ہوئے بغیر اس واقعے سے حاصل سبق کی جانب ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اس قسم کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔